گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں، کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف المحجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ میری مغفرت کر دے، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں۔ کہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتہ ہے؟ امام حسین کے سگے پر پوتے ہیں، اور کتنی بڑی ہستی ہے پتہ ہے؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم، رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے امام اعظم، ایک رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہا ہے، وہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے؟ لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق، مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری سفارش کرو گے، اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ سید ہیں۔ جعفر صادق کے والد محمد باقر کے والد زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ۔ بچے کو، سنیوں کے بچوں کو شجرہ یاد ہے، جب آپ کہتے نا کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں، مریدوں کو کہتے تھے، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے، ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے۔ وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو اسی پر ہم سید ہیں، اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے۔ حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم یہاں ناچ کود رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر کے جاؤ۔ یہی کہ پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی، پوری رات گناہوں کو کم پڑتی تھی، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا۔ آئیے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء باعمل ہیں، سادات بھی ہیں، اور عاشقان رسول بھی ہیں۔ سنیو، آج مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو، امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی ایک وعدہ، اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اپنے اس خادم امین القادری کی سفارش کرو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ بول، آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی وعدہ، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ پھیر کے جا سکتے، سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ، فاطمہ تو زہرا سے زیادہ عزیز کون تھا؟ فاطمہ تو بدر تو من نہیں فرمایا، اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ناراض ہو کر نہیں گئے، ہمیں نصیحت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو، جب بیٹی کے لیے غیرت یہ ہے تو تمہارے لیے کتنی کیا غیرت ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے سنیو، اپنی بنی مت بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اعمال درست کرو۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، بھٹکے ہوئے کو پھر سوئے حرم لے چل، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک جملہ قاری صاحب کا یاد آ گیا، اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی۔ یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا، جگر شراب پیتے تھے، شراب
اجمیر شریف کے عرس میں دعوت دی گئی، مشاعرہ ہوتا ہے، آ جانا۔ جگر کے پاس دعوت نامہ آیا، جگر مراد آبادی کے پاس، کہ میں اجمیر شریف عرس میں جاؤں گا، اور وہ بھی مشاعرے میں نعت پڑھنے کے لیے۔ ہمت نہیں ہوتی، غسل کیا، قلم اٹھایا، بہت شاعری کی، بہت کلام لکھے، کبھی نعت نہیں لکھی تھی، نعت کبھی نہیں لکھی تھی۔ قلم اٹھایا، ہاتھ کانپنے لگے، رکھ دیا، ہمت نہیں ہوئی۔ تو شرابی ہے اور حضور کی نعت لکھے گا تو؟ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیز ہے، تو نعت لکھے گا؟ نہ پھر رکھ دیا قلم۔ پھر کئی دن گزرے، پھر غسل کیا، پھر لکھنے بیٹھے۔ ادھر ہنگامہ مچائے، جگر تو آ نہیں سکتا اجمیر شریف کے مشاعرے، وہ شرابی ہے، وہ نہیں پڑھے گا، نعت نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر ہنگامہ اور ہے، کوئی خبر نہیں۔ ادھر بالآخر جگر نے ہمت کر کے جگر دکھایا اور قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر کے وہی نعت لکھی۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے، اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ نعت پوری ہو گئی، ایک نعت لکھی، صرف ایک نعت لکھی اس بندے نے دل سے۔ وہ شرابی تھا، اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سر و قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں۔ سنیو، شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور گفتار کا دھنی تو نہ تھا، شرابی تھا، لیکن غیرت عشق اس میں کتنی تھی۔ ایک نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی، جو زبان نعت کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نعت نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ سنیو، نعت کی محفل میں 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو، اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتوت، پھر وہی کارنامے۔ اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں، کوئی نمائش کر رہے ہیں۔ کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو غدار کہلاتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس شاعر نعت لکھ کر کے لاتا ہے، حضرت مجھے سن لو، حضرت مجھے سن لو۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے سنا دو۔ جب اس نے سنانا شروع کیا، میرے امام رو پڑے، رونے لگے۔ نعت مکمل ہوئی تو کیا فرمایا تو نے جیسا لکھا ہے اگر ویسا ہی حقیقت ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، اور اگر جو تو نے کہا ہے اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ جو قوم فجر کی نیند قربان نہ کرے اس قوم کو یہ حق کیا ہے کہ وہ جان قربان کرنے کی بات کرے۔ اور سن لو، جو سچے جذبے کے ساتھ نعت پڑھے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے۔ نعت خانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ جب جیل سے نکال کر کے پھانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا، مولانا اب تمہیں پھانسی دینے جا رہے ہیں، بولو کیا خواہش ہے تمہاری؟ کافی نے کہا تھا پوری زندگی نعت لکھتا رہا، بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ کر کے جاؤں، ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ تھے اس شان، پھانسی کے پھندے پہ نعت پڑھی جاتی ہے، اور کس جذبے سے پڑھی جاتی ہے نعت۔ اللہ اکبر، کاغذ مانگا، قلم مانگا۔ اور جانتے ہیں ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں، میں نے سنا، عابد بھائی نے بتایا، میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں، لیکن ویسے مجھے دیکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا معیار سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں، یہ بڑی باصلاحیت آدمی۔ میں نے اپنے امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعارف سنا، تو بہترین ادیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب۔
پھر بعد میں نے جب وادی نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا، بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ ان شعراء سے پوچھیں، خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو بھی رک جاتے ہیں اشعار، خود کا بچہ رو رہا ہو تو بھی نعت نہیں لکھی جا سکتی۔ عشق کا معیار کیا تھا کافی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا تھا اور نئی نعت آ رہی تھی، اور اس کا حال کیا ہے؟ عشق اور ادب، ادب کون سی؟ ادبی رنگ، فنکار کیسے فن تھا نعت کا کیسا؟ عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نعت کے اندر، عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے، ادبی رانائیہ بھی ویسے ہی ہے، عشق کا امتزاج بھی ویسے ہی ہے، اور لکھا کی شان سے ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور جانے کلام ہے کہتے ہیں نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے، پھانسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن۔ جب یہ نعت پڑھی نا، انگریز نے کہا اس کو ایسے پھانسی نہیں دینا، دیکھو نعت ایسے پڑھتے ہیں، اس کو ایسے پھانسی مت دینا، تڑپا تڑپا کے مارو اس کو۔ کہا کیسے مارے؟ کہا استری لو، جس کو آپ آئرن کہتے ہیں، یہ پاور والے اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی، لوہے کی، استری کے اندر لوہے ڈالو، لوہے، اور لوہے ڈال کے اس کو گرم، لوہے کی استری میں کوئلے ڈالو، کوئلے پتھر کے کوئلے، اور اس کو گرم کرو، آگ میں بھڑکاؤ۔ جب پوری وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو کافی کو لٹا دیا گیا، اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، زبان پہ درود و سلام، اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی، ادھر استری چل رہی تھی، کافی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور استری چلی گرم، ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت میں سے عالم نعت پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے، عالم بیداری میں حضور کی چھپی، تو کافی رو کے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی، ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے، یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، اس سے جلدی کرتا تاکہ دیدار یار جلدی مل۔ استری پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے، اور یہاں حال کیا ہے؟ دیدار کی تمنا ہے، اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں، عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا، لوگوں نے کہا ضرورت تھی، کہا بالکل ضرورت تھی، مجبوری بھی تھی، لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ مجھے ڈر لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں، میں اس سے بھی بچا رہا۔ یہ تھا لوگوں کا تقوی، یہ تھا اللہ والوں کی شان۔ اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے، لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔